میں نے بٹ کوائن کا ذکر کیا، آپ نے سنا بٹ کوائن کے حوالے سے اس کی خرید و فروخت انویزیبل ایک والیوم ہے، کہتے ہیں وجود بھی ہے نظر بھی نہیں آتا، کیا فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیے سلمان بھائی، کوئی بھی یعنی کرنسی ہو جی کسی حوالے سے بھی، یا کوئی بھی بے کی بے و شرح کی بزنس کی کنڈیشنز ہوں، جی تو سب سے پہلے اسے شریعت مطہرہ کے اصول پر پرکھا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، کبھی بھی یہ بات یاد رکھیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اہل دین کو بڑا شوق ہوتا ہے کسی چیز کو ناجائز قرار دینے کا، جی لیکن یاد رکھنا کہ مذہب والوں کو، دین والوں کو کبھی شوق نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز کو ناجائز قرار دیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اصول یہ ہوتا ہے کہ ناجائز کہلوانے کے لیے، ناجائز فتویٰ دینے کے لیے اس میں آپ کو بہت سے دلائل چاہیے ہوتے ہیں، صحیح۔ اور جائز کہنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہیں ہوتی۔ جب اس کے خلاف دلیل نہیں ہے تو وہ جائز ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ الاصل فی الاشیاء اباحہ، کہ اشیاء میں اصل چیز جو ہے نا وہ اباحت ہے، کسی چیز کا جائز ہونا ہے، یہ اصل ہے، ناجائز اصل نہیں ہے۔ ناجائز کے لیے آپ کو پروف چاہیے، دلائل چاہیے۔ اب جس طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ جو بزنس ہوتا ہے نا، ہم نے اس دن بھی بات کی کہ مبادلۃ المالی بالمالی بالتراضی، کہ مال کا تبادلہ مال کے ذریعے ترادی یعنی رضامندی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، پرانے وقتوں میں جب کوئی چیز بیچی جاتی تھی نا، جسے ہم کہتے ہیں مبی، چیز بیچی جا رہی ہے، اچھا اس کے عوض میں بھی ہم چیزیں ہی لیتے تھے۔ جیسے ہم نے جب سود پر بات کی تو ہم نے کہا نا کہ گندم کے بدلے میں گندم، ٹھیک ہے، اچھا جو کے بدلے میں جو، نمک کے بدلے میں نمک، کھجور کے بدلے میں کھجور، تو چیزوں کے بدلے میں چیزیں بیچی جاتی تھیں۔ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ مبی کہلاتی ہے، صحیح، اور جب اس کے عوض میں جو چیز لے رہے ہیں وہ سمن کہلاتی ہے، سمن، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ، ہاں، پھر آہستہ آہستہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بھی جہاں پر یہ شک ہوا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ یہ چیز سود خوری کی طرف جا رہی ہے، تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نقد بیچو اور مثل بمثل بیچو، برابر برابر بیچنا، یعنی کمی بیشی کے ساتھ نہ بیچنا۔ آپ نے جو ایکوالٹی کا فلسفہ اس دن بتایا، بالکل صحیح۔ اسی طریقے سے بزنس میں جہاں پر بھی دھوکے والی بات نظر آئے گی، شریعت وہاں پر روکے گی۔ جیسے ایک بے کہلاتی ہے منابذہ۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا، کنکری یا کوئی چیز پھینکی تو چیز میری ہو گئی، یعنی وہ اس بات کا یعنی یوں سمجھ لیں کہ یعنی مجبور ہے کہ وہ چیز مجھے ہی بیچے، اسے بے منابذہ کہتے تھے۔ اچھا، ایک ہوتی تھی ملامسہ، یعنی جاتے ہی میں نے شرط لگا دی کہ میں اس چیز کو چھو لوں تو میں یہ چیز خریدوں گا، یا سامنے والا شرط لگا لے کہ بھائی پیسے پہلے طے کر لے اور تو چھوئے گا نا تو یہ چیز تجھے خریدنی پڑے گی، اس سے ملامسہ۔ ان تمام چیزوں میں چونکہ دھوکے پائے جاتے ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی کی جال میں جتنی مچھلیاں ہیں، صحیح ہے نا، اتنی مچھلیاں تم لے لو، اندازے سے کیسے ہوگا؟ یہاں دھوکہ پایا جا رہا ہے۔ تو جہاں پر دھوکہ پایا جائے گا تو وہاں پر شریعت مطہرہ ہمیں روک دے گی۔ اب یہ سمن اصل میں تھا، سمن حقیقی وہ سونا اور چاندی تھا، گولڈ اور سلور تھا۔ پھر آہستہ آہستہ کرنسی نوٹ آنے لگے، تو کرنسی نوٹ جو ہے بظاہر کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ سلمان بھائی آپ یقین کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ریاست اسے آن کرتی ہے، اور اس کا وجود، ریاست اسے الاؤ بھی کرتی ہے، آن بھی کرتی ہے، اور پھر وہ اپنا وجود بھی رکھتا ہے نا، کاغذی، جی ویزیبل ہے۔ جہاں پر ریاست کہے گی کہ جی ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے اس سے، تو دوسرے دن سے آپ کے لیے وہ کاغذ کا حقیقی ٹکڑا ہے۔ اور ہوئے جی وہ پرانے نوٹ بند ہوئے جن کے پاس۔ اچھا، اب دور جدید میں یہ جو بٹ کوئن کی شکل میں ہمارے سامنے ایک چیز ہے، اصل میں یہ ہے کرپٹو کرنسی، جو کہ ڈیجیٹل کرنسی کہلاتی ہے۔ اچھا، اب تک مختلف ممالک میں کرپٹو کرنسی رائج ہے۔ بعض اوقات وہاں کی گورنمنٹس اسے الاؤ نہیں کرتی، آن نہیں کرتی، الاؤ تو کرتی ہیں، آن نہیں کرتی، لیکن بڑے بڑے مالیاتی ادارے جو ہے اسے آن کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے یہاں پاکستان میں اب تک بٹ کوئن جو ہے گورنمنٹ نے الاؤ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہمارے سامنے کئی اس وقت معاملات بھی ہیں، کیونکہ یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے،
विजिबल नहीं है। विजिबल नहीं अच्छा, कोई भी शख्स इसे करेगा तो सबसे पहले जिस फील्ड की ये करेंसी है उस फील्ड में महारत हासिल करे, सही। ठीक है ना। यानी उसके पास सारी एप्स वगैरह हो, वो चलाने का माहिर भी हो, वरना तो धोखा खा जाएगा, वरना तो वो कर ही नहीं सकता, मार्केट में कदम ही नहीं रख सकता। बिल्कुल ठीक सही, है। बिल्कुल सही। तो इसी तरीके से सबसे पहली बात कि इसमें धोखे का एहतमाल अब तक है, तो उस फील्ड में सबसे पहले आप तजुर्बा हासिल करें, उसके बाद देखें कि यह क्या चीज़ है। बिल्कुल सही। फिर दूसरी बात कि अगर कोई आपको ये करेंसी का तबादला करता है आपके साथ, और आप एकदम आपको पता चलता है कि ये तो काबिल कबूल ही नहीं है, तो आप किसके पास जाएंगे? कौन ऑन करेगा इससे? नोबडी। ठीक है, तो ये भी देखा जाएगा। क्योंकि अगर हमारे यहाँ रुपए में समन में कोई चीज़ होती है तो गवर्नमेंट ऐलान करती है कि भाई ये नोट चेंज होने वाले, आप जो है वो किसी भी बैंक से जाकर इसको तब्दील करवा लें, ये कर लें, वो कर लें, ये ख़त्म होने वाले XYZ। लेकिन आज इसका ऑनर कोई भी हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आता, इसीलिए चूँकि शुकूक और शुबहात है तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि इससे बचा जाए, जहाँ भी इससे भाव बचा होगा जाए। वहाँ से किनारा। जी। बिल्कुल। अच्छा, जहाँ हमारे मुल्क की गवर्नमेंट इसे अलाउ करना शुरू कर देगी, तो जब गवर्नमेंट अलाउ करेगी तो फिर इसकी सूरतें सामने आना शुरू होंगी, और फिर देखा जाएगा और उस वक्त फिर अलाउ किया जाएगा कि इसे इस्तेमाल किया जाए या ना किया जाए। क्या बात।